بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں اور اس سے پہلے الہامی کتابوں میں اپنے برگزیدہ اور منتخب بندے انبیاء اور رسل کا تذکرہ کیا۔ رب العالمین نے جس چیز کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور اس تذکرے میں کوئی نہ کوئی حکمت اور سبق ضرور پنہاں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سب انبیاء کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ کچھ انبیاء کا ہم نے ذکر کیا اور کچھ انبیاء کا ذکر ہم نے نہیں کیا، اور جن کا ذکر کیا ان میں سے بھی کچھ انبیاء کے ذکر کو اجمالاً بیان کیا، اور کچھ انبیاء کے ذکر کو بڑی تفصیل سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اجمالاً بیان کیا ہو یا تفصیلاً، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء اور رسول جن اقوام کی طرف آئے ان اقوام کی فکری، اعتقادی اور عملی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، تزکیہ کے لیے تشریف لائے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان واقعات میں جہاں انبیاء کے فرائض کو ذکر کیا وہاں ان اقوام کی اخلاقی، سیاسی، مذہبی، علمی جو حالات تھے، جو ان کی کیفیات تھیں، ان کا بھی ذکر کیا۔ اور انبیاء اور رسول کے اس ذکر میں رب العالمین نے بتایا کہ جو مفسد، گمراہ، بے دین، ملحد لوگ تھے وہ انبیاء کرام کے ساتھ کیا رویہ رکھتے تھے، مگر انہی لوگوں میں سے کافی لوگ ان انبیاء کو مانتے تھے، ان پر ایمان لاتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں سنوار لیں۔ اور اس چیز کو بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ جو حق کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں وہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا، قبر اور آخرت کی زندگی کو سنوار لیتے ہیں، اور جو انبیاء کرام سے ٹکراتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی عداوت کرتے ہیں، ان کی اہانت کرتے ہیں، کفر کے راستے پر رہتے ہیں، تو وہ اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی اور قبر اور آخرت کی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام میں آج ہم ذکر کریں گے حضرت شیس علیہ السلام کا، حضرت آنوش علیہ السلام کا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ ان تین انبیاء میں سے دو انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، مگر ہمارے اسلامی ذخیرہ میں ان کا ذکر موجود ہے، اور تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن پاک میں، احادیث میں موجود ہے۔ ہمارے جتنے بھی سیرت نگار مورخ ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے ہمارے قرآن پاک کی تفاسیر بیان کرنے والے مفسرین نے اور کتب احادیث کی شروحات لکھنے والے شارحین نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان دو انبیاء کا ذکر ہے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے نمبر پر پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان دو انبیاء کرام موجود ہیں، ان میں سے ایک حضرت شیس علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس، حضرت آنوش علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام کا معنی، لفظ شیس کا معنی اللہ کا انعام ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ہے کہ جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا تو حضرت حوا اداس رہتی تھیں، غم میں رہتی تھیں، پریشان رہتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل کے غم کو غلط کرنے کے لیے انہیں
حضرت شیس علیہ السلام دیے، کہ جو شیس علیہ السلام اللہ کی طرف سے حضرت آدم اور حضرت حوا کے لیے ایک تحفہ تھے، ایک انعام تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام وہ پیغمبر تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، 30 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا زیادہ تفصیل سے ذکر پہلی الہامی کتابوں میں موجود ہے، اور ان الہامی کتابوں میں ان کے جو تذکرے موجود ہیں ان کو مسلمانوں نے، مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت آنوش علیہ السلام نبی تھے، اور حضرت شیس علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ حضرت آدم کی حیات مبارکہ میں ہوئی، جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 500 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت آنوش علیہ السلام کا ذکر بڑا مختصر ہے، مگر حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آنوش علیہ السلام نے جو کام کیا وہ یہ کہ قابیل کا جو قبیلہ تھا جو کفر، الحاد اور فسق و فجور کے راستے پر چل رہا تھا، انہوں نے ان کو واعظ، نصیحت اور تبلیغ کے ذریعے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی، مگر قابیل اور اس کا قبیلہ شیطان کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا، اور وہ قبیلہ آئے دن فسق، فجور، بغاوت اور سرکشی کے راستے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کیونکہ معلم تھے بہت بڑے، اور وہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے قلم سے لکھ کر پڑھانا اور سمجھانا شروع کیا تھا۔ ادریس درس سے ہے، کیونکہ آپ تعلیم و تعلم میں مشہور رہتے تھے، آپ نے بہت زیادہ لوگوں کو علم کی طرف اور تعلیم کی طرف مائل کیا، اس لیے آپ کا لقب بڑھ گیا ادریس۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ یاد کرو میرے ادریس کا ذکر کتاب میں، یعنی میری کتاب میں، میرے کلام میں، میرے قرآن مجید میں ادریس کا ذکر تم دیکھو اور پڑھو۔ وہ نبی بھی تھے اور صدیق بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند فرما دیا ایک بڑے مقام کی طرف۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے کپڑا بنانا سیکھا اور پھر آگے سکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جن کی شریعت میں جہاد کا آغاز ہوا، اور یہ جہاد انہوں نے قابیل کے قبیلے سے کیا تھا کہ جو وعظ و نصیحت اور زبان سے سرکشی اور بغاوت کے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا، اور یہاں تک کہ وہ فسق و فجور کی اس تحریک کو لے کر آگے بڑھا، اور پھر اس نے جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ تو اس کی جارحیت کے راستے کو روکنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق ان سے جہاد کیا، اور یہ جو جہاد ہے کسی شریعت کے حوالے سے روئے زمین پر یہ پہلا جہاد ہے جو ایک نبی نے کیا۔ تاریخ نبوت اور رسالت میں اس سے پہلے جہاد کا فلسفہ اور تصور نظر نہیں آتا۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے یہ تصور جہاد، اور آپ نے نہ صرف تصور جہاد دیا بلکہ پریکٹیکلی میدان میں اتر کر باطل، سرکش اور شر کی طاقتوں سے اور جارحیت کرنے والے لوگوں سے
جہاد کر کے ان کے شر کو، فتنے کو اور جارحیت کو روکا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات میں بڑے ہی ایمان افروز واقعات ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام کے پاکیزہ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن پاکیزہ ہو جائیں۔ ان کے پاکیزہ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نظر و قلب پاکیزہ ہو جائیں۔ ان کے پاکیزہ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے میں ایک ایسی اللہ کی قدرت کے واقعات ہیں کہ جن کو سننے اور پڑھنے کے بعد ایمان میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، اور جن کے دلوں پر پردے غفلت کے پڑے ہوں، ان کی غفلت کے پردے دور ہوتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے تھے، تو عرش خدا پر بیٹھے ہوئے ملائکہ حضرت ادریس کی عبادت کو دیکھ کے ان پر رشک کرتے تھے، یہاں تک کہ ملائکہ کو یہ خواہش تھی کہ ہم ادریس سے ملاقات کریں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس عبادت کے وقت فرشتے آسمان سے اتر کے ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ احادیث کی کتابوں میں ہے کہ کثرت سے ملائکہ حضرت ادریس کے پاس آتے تھے، تو اس طرح حضرت ادریس اور ملائکہ کے درمیان ایک مانوس ماحول پیدا ہو گیا۔ تو ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک فرشتے سے کہا کہ مجھے تم ملک الموت سے ملاقات کراؤ۔ تو حضرت ملک الموت آسمان سے اترے اور زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ موت کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے، ملک الموت علیہ السلام نے حضرت ادریس کو موت کا ذائقہ چکھایا اور اس کے بعد پھر انہیں زندہ کر دیا۔ جب زندہ ہو گئے تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، حضرت عزرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے دل میں خواہش ہے کہ میں جہنم دیکھوں تاکہ میرے دل میں اللہ کا اور خوف پیدا ہو جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت عزرائیل سے عرض کی اور حضرت عزرائیل نے اللہ سے اجازت لی۔ اللہ سے اجازت لینے کے بعد حضرت عزرائیل اور دیگر ملائکہ کے جھرمٹ میں حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کی طرف محو پرواز ہوئے اور آپ کو جہنم دکھائی گئی۔ تو جہنم دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ مجھے پل صراط دکھائی جائے اور اس سے گزارا جائے مجھے۔ تو حضرت ملک الموت نے ان کو پل صراط دکھائی اور پل صراط سے گزارا۔ جب پل صراط سے گزر گئے تو پھر فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کی جنت بھی دکھا دو۔ تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو ملائکہ نے لیا اور جنت اعلیٰ میں آپ کو اس کی سیر کے لیے لے گئے۔ جب آپ جنت کے اندر داخل ہوئے تو ادریس علیہ السلام کافی دیر تک جنت کے ماحول میں اللہ کی عبادت، ریاضت اور ذکر و فکر میں مشغول تھے۔ تو جب وقت کافی گزر گیا تو ادریس علیہ السلام سے حضرت ملک الموت نے کہا کہ ادریس اب آپ واپس آئیے تاکہ میں آپ کو زمین پر چھوڑاؤں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، جہنم کا نظارہ کر چکا ہوں، پل صراط سے گزر چکا ہوں اور اب میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ تو وہ سارے مراحل جس کو گزرنے کے بعد ایک مومن نے جنت میں داخل ہونا ہے، میں ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ لہٰذا رب العالمین کا وعدہ یہ ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو جائے گا پھر اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے حضرت ادریس سے کہا کہ رب کہتا ہے میرے بندے ادریس، تو اس وعدے پر آیا تھا کہ میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں اور اب تو جنت میں مقیم ہو بیٹھا ہے۔ تو بڑا خوبصورت عاجزانہ جواب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیا
اس نے کہا اللہ تیرا بھی تو وعدہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا اسے نکالا نہیں جائے گا، میرا تو بندوں والا وعدہ ہے، تیرا خدائی وعدہ ہے۔ تو رب العالمین نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ ملک الموت اسے جنت میں رہنے دو۔ حضرت ادریس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر ہونے کے معاملے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اہل اسلام کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت کا پیالہ پیے بغیر آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، اور زمین پر اترنے کے بعد جو رب العالمین نے ان کی ذمہ داری ان کو سونپی ہے، وہ اپنے فرائض نبوت و رسالت کو پورا کرنے کے بعد پھر موت کا پیالہ پئیں گے اور اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ مگر حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا وہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد ہے، جہنم کو دیکھنے کے بعد ہے، پل صراط سے گزرنے کے بعد ہے، اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوئے۔ اور آج بھی حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں فرشتوں کی جرمٹ میں رب کی عبادت میں مصروف ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے میرے رب کے رحمت کی، کرم کی، عنایت کی، فضل کی، کہ وہ اگر چاہے تو قیامت کے فیصلوں کے بعد جنت نصیب کرے گا، اور اگر وہ چاہے تو ادریس علیہ السلام کو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے سارے مراحل سے گزارنے کے بعد انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کتنی بڑی ہے۔ وہ اپنے فیصلے کرنے میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا، وہ اپنے فیصلے کرنے میں کسی کی رائے کا پابند نہیں، وہ اپنے فیصلے کرنے میں کسی سے نہ اسے کوئی خوف ہے نہ اسے کوئی لالچ ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی ذات اور اتنی بڑی قوت رکھنے والا ہے کہ ایک لفظ کن سے اس نے اس کائنات کو فیکون کر دیا، اس کائنات کو پیدا کر دیا، اس کائنات کو تخلیق کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو تو اس میں رب کی قدرت کی مثالیں ہیں کہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے تراشا اور خراشا، مٹی میں پھر اللہ نے روح ڈالی اور جان ڈالی۔ نہ کوئی حضرت آدم علیہ السلام کا باپ ہے، نہ کوئی حضرت آدم علیہ السلام کی ماں ہے۔ وہ میرا رب قدیر و قادر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو انسان کو بنانے پر آئے تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دے۔ اتنا بڑا ایک قدرت کا کرشمہ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق میں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تخلیق میں، اور ادریس علیہ السلام کے اس واقعے میں، حضرت ادریس علیہ السلام کے اس دور نبوت اور رسالت میں، حضرت ادریس علیہ السلام کے اللہ سے ڈر اور خوف کے ان معاملات میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حضرت ادریس کا اللہ سے خوف، اللہ سے ڈر، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت یہ نظر آئے گی۔ تو اس کے مقابلے میں، اس کے سامنے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے فضل کو دیکھیں کہ وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جنت میں موجود ہیں، فرشتوں کی جرمٹ میں اللہ کے ذکر و عبادت میں مصروف ہیں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں قلم جیسی دولت اور قلم جیسی نعمت انسانیت کو عطا فرمائی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانیت کو کپڑا بنانا اور پہننا آپ نے سکھایا۔ گویا آپ ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی و رسول صرف مذہبی اور روحانی معاملات میں ہی ہادی نہیں ہوتا
بلکہ نبی اور رسول دنیاوی معاملات میں بھی ہادی اور رہبر ہوتا ہے۔ انسانیت کو جن جن چیزوں کی ضرورت جس جس دور میں پیش آئی، انبیاء کرام نے اسے کر کے دکھایا۔ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنانے کے ماہر تھے، خود بنانے کے ماہر تھے، تلوار بنانے کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اور آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کافی انبیاء کرام نے زراعت کے پیشے کو ترقی دی تھی۔ وہ بھی انبیاء کرام ہیں جنہوں نے زراعت اور تجارت کے میدان میں ایک خوبصورت اصول وضع کیے اور انسانیت کے سامنے رکھے۔ اور ان انبیاء کرام کا بھی ہم تذکرہ آپ کو سنائیں گے کہ جو علم میں، تحقیق میں اور طب میں رب العالمین نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ ان کا مقام بلند تھا اور مقام معجزہ تھا۔ انبیاء کرام نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا کے معاملات سمجھائے انہیں، اور تمام انبیاء کرام نے دنیا کے معاملات سمجھانے اور سکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ تم صرف دنیا میں نہیں رہو گے، دنیا کے بعد ایک بڑا جہان ہے تمہارے سامنے، کہ جس جہان میں تم نے جانا ہے اور وہاں پر اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ انبیاء اور رسل جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، احادیث میں ہے اور پہلی الہامی کتابوں میں ہے، ان سب میں ایک بات سارے انبیاء کرام کے واقعے میں اور قصے میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ انبیاء کرام رسل اعظام یہ سمجھانے آئے تھے، یہ بتانے آئے تھے کہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، دنیا کی زندگی اگلی منزلوں کی تیاری کے لیے ہے۔ دنیا سے تم نے جانا ہے، موت آئے گی، اور مرنے کے بعد تم مٹی نہیں مل جاؤ گے بلکہ پھر اٹھو گے، اور پھر اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوو گے اور اسے حساب دینا ہوگا کہ تم نے دنیا کی زندگی خیر میں گزاری یا شر میں گزاری۔ المختصر قصص الانبیاء کے اس پروگرام میں جو چیز ہمیں انبیاء اور رسل اعظام کی زندگی میں مشترک نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ بندگان خدا کا ذہنی قلبی رشتہ انسانوں سے اور شیطانوں سے توڑ کر اللہ سے قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہ جب ہم بندے اس کے ہیں، تخلیق اس کی ہیں، تو عبادت بھی اس کی کریں، اتباع بھی اسی کی کریں، اطاعت بھی اسی کی کریں، اور راضی بھی اسے کرنے کی کوشش کریں، اور دنیا کی زندگی میں ہم اپنی اگلی منزلوں کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ذاکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت اور غافلین سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔